البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 10ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں اور انہی آیات سے چوتھے پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ اہل کتاب سے متعلق تذکرہ چل رہا ہے کہ جن کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو پیش کر رہے تھے، اور یہ مدنی دور کی آیات ہیں، اور مدنی دور کا بھی تیسرا سال تھا، یعنی غزوہ احد سے پہلے۔ تو انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو، ہر پیغمبر اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرے، اور اس عہد کی ادائیگی میں وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور ظاہر ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہوتی ہے، تو جب ایسا موقع آ جائے کہ جان کی قربانی پیش کرنی ہو تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ فرمایا وما تنفقوا من شیء، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو وہ اللہ کے علم میں تو ضرور ہوگا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے خرچ کرنے سے کہ تم کیا خرچ کر رہے ہو، کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، کس ارادے سے خرچ کر رہے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اور اس بات کو پیش نظر رکھو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، تو کیوں اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہو؟ اللہ اور دے گا، یہ تمہاری آزمائش کا موقع ہوتا ہے۔ جب خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو تمہیں آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے، اب دیکھیں ان کے کچھ اعتراضات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حلال تھیں ساری چیزیں سوائے چند چیزوں کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے ہاں جو چیزیں حرام تھیں، ممنوع تھیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دے دی ہیں۔ تو اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی وہ سب کھانے جو بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، سوائے ان کے جو تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، وہ سب کھانے حلال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ اسرائیل سے مراد یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنی کوئی
कराहत की वजह से या अपनी तबीयत या कोई बीमारी की वजह से कुछ चीज़ें अपने ऊपर रोक ली थी, परहेज़ किया उनसे, तो बने इसराइल ने उनको हराम समझ लिया और कहने लगे कि देखो हमारे यहाँ तो ये ममनुआ थी और इस पैगंबर ने हलाल करार दे ली है। मसला ऊँट का गोश्त है या खरगोश है, ऐसी चीज़ें कुछ ऐसी। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो फ़ातू बित्तौराति फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, अच्छा ज़रा तौरात लेकर तो और पढ़ो उसे अगर तुम सच्चे हो तो। कहाँ तौरात में ये चीज़ें लिखी हैं तुम्हारे लिए ममनुआ? ये सब हलाल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में हलाल है तुम्हारे लिए भी हलाल है। फमन इफ्तरा अल्लाहिल कज़िबा, बस जो अल्लाह पर झूठ घड़ेगा, याद रखे मिन बाद ज़ालिका, यानी इस वजाहत के बाद भी जो अल्लाह पर झूठ घड़ेगा, फ़ौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वही लोग ज़ालिम हैं। तो इन्हें ये चीज़ समझाई जा रही है कि देखो हम नाहक बातें ना करो। अल्लाह का गज़ब भड़कता है जब नाहक बात अल्लाह की तरफ मंसूब की जाती है। तुम्हारी किताबों में वादे है, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो लेकर आओ, ज़रा पढ़ो। कुल सदक़ल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें अल्लाह ने सच कहा, अल्लाह का फरमान सच है। और जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? तो अल्लाह का फरमान हक होता है, सच होता है। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, बस तुम पैरवी करो इब्राहीम के तरीके की यकसू होकर। एक तरफ तो तुम दम भरते हो कि हम इब्राहीम की औलाद हैं, उसके रास्ते पर हैं, दूसरी तरफ इब्राहीम के तरीके से तुम लोग हटे हुए हो। वो तो यकसू मुस्लिम था, उसने तो हर तरह से अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। देखिए कितनी कुर्बानियाँ उसने पेश की। वमा कान मिनल मुश्रिकीन, और वो मुश्रिकीन में से हरगिज़ नहीं था। हालांकि शिर्क के माहौल में उसने आँख खोली, उसका बाप मुश्रिक था, बुत परस्त ही नहीं बल्कि बुत बनाने वाला भी था, लेकिन उसने इन चीज़ों को अख्तियार नहीं किया। तुम्हारे सामने है उसका और उसने घर बार छोड़ दिया इस खातिर। अब एक और एतराज़ का जिक्र है। ये अहले किताब कहते थे कि देखो किबला तो बैतुल मक़दस था, इस शख्स ने आकर इस किबले को तब्दील कर दिया और खाना काबा को किबला बना लिया। याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई तकरीबन 15 साल बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए कि अल्लाह का जब हुक्म आया तो आपने फिर अपना रुख तब्दील किया। यानी 13 साल मक्के के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ ही रुख करके नमाज़ पढ़े, और हिजरत के दूसरे साल तहवील किबला का हुक्म आया है, तब आपने अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ किया। तो इन्होंने इस पर भी एतराज़ किया। तो अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमाई कि इन्ना अव्वला बैति वुदिअ लिन्नास, कि पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया था, लल्लज़ी बिबक्का था, वो वही है जो ये मक्का का दूसरा नाम है, वो वही है जो मक्का में है। मुबारकन, बहुत बरकत दी है अल्लाह ताला ने इसको, बहुत बाबरकत है वो। यानी एक नमाज का सवाब हज़ारों नमाज के बराबर है। कितनी बरकत अल्लाह ताला ने उसे दी। और इसके अलावा भी वह हुदन लिल आलमीन, और ये हिदायत है, हिदायत का मरकज़ है तमाम जहान वालों के लिए। देखिए दुनिया के कोने कोने से लोग किस तरह से इसकी तरफ चले आते हैं, इसकी ज़ियारत के लिए कितनी कुर्बानी देते हैं, अपने वक्त की, अपने माल की, अपने कारोबार की, सब कुछ छोड़कर इस घर की ज़ियारत के लिए आते हैं। जो लोग इब्राहीम के तरीके को अख्तियार करने वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाले हैं, तो अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी है इस घर को। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम, और इसमें वाज़ेह निशानियाँ हैं इस घर में। यानी कुछ का जिक्र भी फरमाया कि मकाम इब्राहीम, जैसे मकाम इब्राहीम से मौजूद है, यानी खाने काबा के करीब ही है, वो जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते थे,
اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے حجر اسود ہے، دیکھیں اسی طرح سے زمزم ہے وہاں پر، اسی طرح سے صفا اور مروہ ہے وہاں پر، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں بڑی واضح، اور مقام ابراہیم ہے اس میں، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ بھی جب اس گھر میں داخل ہو جاتے تو وہ ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس طرح سے یہ گھر محترم ہے، ہزاروں سال سے اس طرح سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جو وقفہ ہے وہ 2500 سال کا وقفہ ہے۔ یعنی تم دیکھ رہے ہو کس طرح سے اس گھر کو اہمیت حاصل ہے، امن پا جاتا ہے وہ شخص جو اس میں داخل ہو جائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کی زیارت کریں، اس گھر کی زیارت کا ارادہ کریں۔ حج کا مطلب ارادہ ہوتا ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اس گھر کی زیارت کرے، یعنی جلد اس طرف مائل ہونا چاہیے۔ جب استطاعت ہو تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نہ جانے پھر وہ استطاعت باقی رہے کہ نہ رہے۔ اور استطاعت میں دونوں استطاعت شامل ہیں، مالی استطاعت بھی اور جانی استطاعت بھی، یعنی صحت کی استطاعت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مشکل مرحلہ ہے، لمبا سفر ہے، وہاں مشقت ہے وہاں پر۔ تو بہرحال جس کو بھی اس راستے کی استطاعت حاصل ہو اسے چاہیے کہ اس گھر کی زیارت کرے۔ ومن کفرا، اور جو انکار کرے گا یعنی اس گھر سے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ سب جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کی کوئی حاجت نہیں اس میں اٹکی، اپنا ہی فائدہ ہے، اپنا مفاد ہے۔ اور حج ایسے ہے کہ جو شخص حج کر کے لوٹتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے اپنی ماں کے پیٹ۔ اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے، یعنی اتنی برکات ہے اس کی۔ تو ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلا گھر تو وہ تھا، یہ بیت المقدس تو نہیں تھا، اور بیت المقدس کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 450 سال بعد 450 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور یہ وقفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی 1200 سال کا وقفہ ہے، کیونکہ 800-900 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کے کوئی 800-900 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ 400-450 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ تو اتنا عرصہ تک وہ خانہ کعبہ ہی لوگوں کا مرکز عبادت تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے وقت میں ہی یہ قبلہ مقرر ہوا تھا، یہ بیت المقدس ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت میں جو ہے یہ تحویل قبلہ ہوا، تو لہٰذا تاریخ گواہ ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر وہ دیکھیں وہ واقعہ جو ہوا تھا، خانہ کعبہ کے احترام کو دیکھیں کتنا بڑا اس کا مقام ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ جب آیات نازل ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کی بعثت ہوئی ہے، 13 سال مکے کے، کتنے ہو گئے 53 سال، اور تیسرا سال تھا ہجرت کا جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کوئی 56 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک تھی جب وہ واقعہ عام الفیل پیش آیا تھا۔ یعنی وہ سال جب ہاتھی والے آئے تھے اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ تو وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا تھا، وہ قافلے والوں کا یعنی ان کا حشر کس طرح سے اللہ نے ان کو کاسف معقول فجعلہم کاسف معقول، اللہ نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح سے بنا دیا۔ تو اس واقعے کے عینی شاہد موجود تھے، جن کی عمریں 70-80 سال تھیں، وہ افراد موجود تھے جب یہ آیات نازل، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ نے کس طرح سے دیکھیں اس گھر کی حفاظت کی، کہ ہزاروں کا لشکر جو ہے جو بہت مسلح ہو کر آیا تھا، کس طرح سے اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ تو توجہ دلائی اہل کتاب کو، دیکھیں اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جس کو قبلہ مقرر کرے۔ پہلے خانہ کعبہ تھا، پھر بیت المقدس ہوا، اب پھر خانہ کعبہ اس نے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے تھے، لہٰذا تقاضا یہی تھا کہ اب قبلے کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو اللہ کی اطاعت اور بندگی ہی اصل میں مقصود ہے، یہی ہم سب کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔